تو ایک دن میں نے اپنے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ جائیں، آپ بھی چلتے تو اچھا ہوتا۔ میں اکیلا ہی تھا، تو انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں، میں مسجد تک آپ کو پہنچا دے، تو چلیے وہ آئے مسجد کے دروازے پر، انہوں نے مجھے پہنچا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دروازے تک آئے، پڑھ تو نہیں؟ میرے کان میں کہا کہ سید صاحب میں اصل میں ابھی میرا غسل باقی ہے۔ بڑا صدمہ ہوا، بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو غسل جنابت میں تاخیر کرے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ عادت بنا لیں، جب فارغ ہوں فوراً غسل کریں۔ حالانکہ فجر کے وقت تک اجازت ہے، لیکن فوراً کریں، اپنی عادت بنائیں۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کی، ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے۔ میں جنابت صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں تک ابھی بچے بہنیں سب اور لوگ ہوتے ہیں، سے سمجھانے کے لیے میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کیا، ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کیا۔ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا۔ ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں، گیزر چالو کرو اور 5 منٹ میں غسل کر کے باہر نکل جاؤ، تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں، 2-2 3-3 دن نہیں نہاتے۔ لیکن وہ وقت، اور وہ بھی عرب کے اندر، جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بک رہا ہے، پیٹرول وہاں سستا ہے، پانی مہنگا ہے ابھی بھی، تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے، تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں۔ تو جب کنووں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ رات کے شروع حصے میں جنابت اس لیے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں سونا پڑتا تھا، اس لیے میں آخری حصے میں جنابت کرتا تاکہ میں ناپاک نہ رہوں۔ کیوں؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اس لیے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کریں۔ حالانکہ فوری طور پہ فرض واجب نہیں ہے، فجر کی اذان تک اگر وضو کر کے سو جائیں تو اجازت ہے، لیکن موت کا بھروسہ۔ اب آپ کو بتاؤں غسل جنابت نہ کرنے کا نقصان کبھی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید فقہی، اور ایک ہے شہید حکمی۔ شہید کی 3 قسم۔ شہید حقیقی وہ ہے کہ جس کو مار دیا گیا، ظلمن مارا گیا، اللہ کی راہ میں مر گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو اتنی دیر تک زندگی نہیں ملی کہ ایک نماز کا وقت آ جاتا، یا وہ ایک لقمہ کھاتا، یا وہ وصیت کرتا۔ یہ سب اگر وصیت کر لیا تو شہید حقیقی نہ رہا، فقی ہو گیا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے نماز کا وقت آ گیا، یا وصیت کر دیا، یا کھانا کھا لیا، اب وہ شہید حقیقی نہ رہا۔ لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو اسی کے خون کے ساتھ اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے خون کو لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اسی کپڑوں میں، اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور اس کا خون بھی میزان عمل پہ تولا جائے گا۔ یہ شہید حقیقی کی برکت ہے۔ لیکن اگر اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا تو اب اس کو غسل دیا جائے گا، اب اس کو غسل دیا جائے گا، حالانکہ شہید کا خون پاک ہے، پاک، شہید کا خون پاک ہے۔ اسی لیے فقہاء نے بیان فرمایا کہ اگر شہید کے خون کے قطرے کنویں میں پڑ جائے تو اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے۔ وہ خون آلود اگر کپڑا کنویں میں گر جائے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، تو شہید کا یہ مقام ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ جنبی نہیں ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ورنہ اسے غسل دیا جائے گا۔ اب یہ جو ایک فضیلت تھی نا کہ شہادت کا خون قبر میں لے کر کے جانا، بلکہ ایک بات بتاؤں، انہوں نے تو عشق میں کیا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی ان کو غسل دیا گیا، لیکن چونکہ کیا تھا غفلت میں نہیں بلکہ عشق میں، اس لیے غسیل الانسان نہیں بنے، غسیل الملائکہ بنے۔ حالت جنابت ہی میں نکلے تھے لیکن غسل دیا گیا ان کو بھی۔ تو غسل جنابت جلد سے جلد کیا جائے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں، یعنی امانت دار وہ لوگ ہیں جو غسل جنابت صحیح طور پہ کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں۔ اچھا، غسل جنابت بھی صحیح طور پہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو جنب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بال میں جنابت ہوتی ہے، اگر ایک بال بھی حالت جنابت میں دھلنے سے رہ گیا تو پاکی نہ ہو۔